الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم روح رحیم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہر بار وہ اپنی خاص عنایت سے، خاص فضل سے ہمیں اس خصوصی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور ایسی تمام حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درس قرآن کا سلسلے وار درس جاری ہے، اور 8ویں پارے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ الانعام کی ہر ہفتے ہم تھوڑی تھوڑی چند آیات کی تلاوت اور اس کی تفسیر کو سنتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے چند آیات کا ہی احاطہ کیا تھا، اور ان آیات میں خاص طور پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان آیات میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں کو زندہ کر دیا اور انہیں نور والا کر دیا، اور جو اس نور سے دور ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ تو ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہے، اور آپ کے ایمان لانے کی جو خاصیت ہے، جو آپ کی شان ہے حضرت امیر حمزہ کی، وہ یہ کہ آپ خالصتاً آقا علیہ السلام کی محبت کی خاطر ایمان لے کر، اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف ایک وجہ تھی کہ مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں، آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ تو آپ کو خوش کرنے کی نیت سے، آپ کو راضی کرنے کی نیت سے حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان پر اتنا راضی ہوا کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا۔ تو ویسے تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بالکل خاص ہے، لیکن جو حکم ہے وہ عام ہے کہ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان بندہ لاتا ہے تو ایسا ہے جیسے مردے سے زندہ میں تبدیل ہوگی۔ یعنی جو ایمان کے بغیر ہے وہ مردہ ہے، اور جو ایمان لے کر آیا وہ زندہ ہوا۔ اور ایمان لانا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور سے بھر دیتا ہے، اور جو ایمان کے باہر ہو، ایمان سے دور ہو، وہ ایسا ہے جیسے وہ تاریکی میں۔ تو اس شان نزول تو بالکل خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ ایمان لاتا ہے وہ نور والا ہو جاتا ہے، لیکن خالصتاً اس کا ایمان ہو، صحیح مومن ہو، تو پھر وہ نور والا ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت بھی سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو کفار ہیں ان کے اعمال کو ان کے یہ مزین کر دیا، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دی، ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگے، اور جب کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو پھر بندہ وہ کام اور دل سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج چاہے وہ کفار ہو، چاہے وہ مغربی میڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، ان کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو گناہوں کی طرف اس طرح راغب کرتے ہیں کہ انہیں گناہوں کی نفرت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ان کے دل سے گناہوں کی نفرت نکل جائے۔ اور جب گناہوں کی نفرت نکلتی ہے تو پھر بندہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کھلے عام سرے عام فحاشی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں نظر آئیں گی، ایسی خواتین نظر آئیں گی جو ایسے لباس پہنے ہوئے ہوں گی کہ مرد بھی شرما جائے، لیکن انہیں اس لیے اس پہ حیا نہیں آتی کہ انہوں نے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا۔ ان کی نظر میں وہ برا ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مغرب میں دیکھا کہ مغرب میں تو یہ پہنا جاتا ہے، اسے برا نہیں سمجھا جاتا، مغرب میں تو یہ پہنتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی محسوس کریں۔ جب وہ گناہ کی جو لذت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا، اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن گناہ کو گناہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت بہت دور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ آج آیت نمبر 123 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں جالنا ہم نے بنائے فی کلی قریۃ، ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، مجرموں کے سردار، مجرموں کے سرغنہ، جو غلط کام کرتے ہیں نا ان کے سرغنہ بنائے۔ کن کو بنائے؟ لیمکروا فیہا، جو بستی کے جو سردار تھے، بستی کے جو ٹھیکیدار تھے، انہیں ہم نے غلط کاموں کا سردار بنا دیا۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو برائی کا جو منبع ہوتا ہے نا، برائی کا جو سر چشمہ ہوتا ہے، وہ اس بستی کا، اس علاقے کا سردار ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج اگر کرپشن ہے تو اس کرپشن کی وجہ ہمارے حکمران، آج اگر سود کی لعنت ہے تو سود کی لعنت کی وجہ ہمارے حکمران ہے، آج اگر اقربا پروری ہے تو اس کی وجہ ہمارے حکمران ہے۔ جب تک یہ حکمران صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب، اور وہ میڈیا چاہے آج کا ہو، چاہے وہ میڈیا پرانے زمانے کا ہو، جب میڈیا کے دور اور ہوا کرتے تھے، جب کوئی ایجنسی کسی کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتی ہے تو اس علاقے کے جو سردار ہیں، اس کے جو حکمران ہیں، انہیں اپنے قابو میں کرتی ہے، انہیں غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور پھر جو نیچے عوام جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان کے فالوور ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے غلط راستے پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ کذالک، اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ اکابر، جو بڑے تھے ان میں، اس بستی میں جو بڑے تھے، مجرمیہا، ان کو مجرم، ان میں سے مجرم تھے، لیمکروا فیہا، وہ اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے داؤ کھیلے، تاکہ وہ اپنی سازشیں کریں۔ تو یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بااثر ہوتے ہیں،
یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ انفلوئنس رکھتے ہیں، اور ان کی انفلوئنس کی وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ قابو میں آ گئے، اگر یہ گمراہ ہو گئے تو باقی سارے گمراہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمیں صحیح راستے پر لے کر چلیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ یہ جو داؤ کھیلتے ہیں، یہ جو سازشیں کرتے ہیں، یہ ان کے خیال میں یہ بہت ہی اپنے لیے بہت بہتر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، مگر وہ اپنے خلاف ہی سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی حکمران یہ سمجھتا ہے کہ میں کرپشن سے اتنے پیسے بنا لوں گا، میں یہ ظلم و ستم سے یہ فلاں کام کر لوں گا، تو وقتی طور پر تو شاید اسے فائدہ ہو جائے گا، لیکن روز آخرت حشر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو پھر اس کا کوئی داؤ، کوئی سازش اس کے کام نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ اپنے ہی اذن کے، اپنے ہی نفس کے خلاف وہ کام کرتا ہے، وما یشعرون، اور اسے شعور بھی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں ہم نے پیچھے آیت میں سنا کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان ان کے جو کام ہے ان کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ برا کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانیاں آتی ہیں، ان لوگوں کے پاس جب کوئی نشانیاں آتی ہیں کفار کے پاس، قالو، وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہیں ملے جیسے رسولوں کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی فرمائش دیکھیں، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رسول کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، رسول کے اوپر فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، جبکہ ہم اس سے بہتر ہیں، ہم زیادہ امیر و کبیر ہیں، ہم سردار ہیں، تو یہ تو ہمیں ملنا چاہیے، یہ فضیلت تو ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا بھی شان نزول کی مختلف روایات ہیں، لیکن ایک شان نزول یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جو کہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا، کافر تھا، یہ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ بڑا سردار تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں، میں رتبے میں بھی زیادہ ہوں، میں عمر میں بھی زیادہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تو یہ رسالت مجھ پہ کیوں نہیں آتی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ابو جہل کی طرف ہے کہ اس نے کہا کہ میں سردار ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، میری لوگ بات مانتے ہیں، تو یہ رسالت مجھ پہ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہاری فرمائش سے، تمہارے کہنے سے رسالت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی۔ اور دیکھیں یہاں پر بڑا اس پہ تفصیلاً اس پر گفتگو ہوئی ہے اور مفسرین نے اس پہ بڑی بات کی ہے۔ میں اسے بالکل مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جو رسالت ہے، یہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ یہ بندے کی کوشش سے، بندے کی محنت سے، بندے کی عبادت سے اسے نہیں مل سکتی۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی رسول ہے، زندگی میں جب تک وہ ہے رسول ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تب بھی وہ رسول ہے، یعنی عالم ارواح میں بھی وہ رسول ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص بہت عبادت کرنے کے بعد اسے رسالت مل گئی، تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسالت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو عبادت سے، ریاضت سے، کوشش سے حاصل کی جا سکے۔ رسالت وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے ازل تک۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، یہ تمہاری فرمائش سے، یہ تمہارے کہنے سے نہیں ملے گی۔ پھر فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكَرُونَ، اور عنقریب ان مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ذلت پہنچے گی، بڑا عذاب پہنچے گا۔ کیوں پہنچے گا؟
बिमा कानू यमकुरून, इस वजह से कि ये गुनाह किया करते थे। चूंकि ये गुनाह किया करते थे इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सख्त अजाब में डालेगा। फिर फरमाता है फमई युरिदिल्लाहु अन यादियहु, और ये जो आयत मुबारका है ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125, ये बड़ी ख़ास आयत मुबारका है। इस आयत मुबारका के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये शरह सदर से मुतालिक आयत है। तो अल्लाह फरमाता है फमई युरिदिल्लाहु अन यादियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला राह दिखलाना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। शरह सदर इसका मतलब ही है कि सीने का खुल जाना, दिल का खुल जाना। किस चीज के लिए खुल जाना? अल्लाह तबारक व तआला के ईमान के लिए खुल जाना। तो अल्लाह फरमाता है जिसे अल्लाह चाहता है उसका सीना अल्लाह ईमान के लिए और इस्लाम के लिए खोल देता है। वमई युरिद अन युदिल्लहु यजल सदरहु दय्यकन हरजन, और जिसे गुमराह करता है उसका सीना ईमान के लिए तंग कर देता है। देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम है, और इसीलिए इस इनाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मांगनी चाहिए। रिसालत के लिए कोई दुआ नहीं मांग सकता कि मुझे रिसालत अता फरमा दो, वो नहीं मिल सकती। लेकिन शरह सदर के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहे कि या अल्लाह मेरे सीने को ईमान के लिए खोल दे, मेरे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे। और ये देखिए इसका जो बिल्कुल रिवर्स है, तो मतलब जिसको अल्लाह चाहता है वो युरिद अन युदिल्लहु यजल सदरहु दय्यकन हरजन, जिसको अल्लाह चाहता है उसके सीने को अल्लाह बंद कर देता है, तंग कर देता है। और देखिए आज भी हम देखते हैं कि लोगों के सीने ईमान के लिए तंग हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है कि हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिक्र करते हैं, उसकी बारगाह में रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं। लेकिन आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो अभी रमज़ान का महीना गुजरा, बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे जो खुले आम खाते हैं, खुले आम, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, खुले आम और धड़ल्ले के साथ। नहीं रखा तो क्या हो गया? हमसे नहीं रखा जाता, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये तो चले खुले आम, यहां पर भी हमें नजर आता है। आपको अक्सरियत उन लोगों की नजर को, कि रमजान तो चले साल में एक बार आता है ना, 30 दिन, वो 30 दिन आपको सिर्फ नजर आएंगे। पूरे साल आपको वो लोग नजर आते हैं जो गुस्ल करके, नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं कि अंदर निकाह खत्म हो जाए तो फिर हम अंदर जाएंगे। मस्जिद के बाहर खड़े हैं, पाक साफ हैं, लेकिन उनके सीने तंग हो गए हैं, वो 4 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। इंतजार करते हैं कि नमाज अंदर खत्म हो तब अंदर जाकर निकाह में शिरकत करें, लेकिन नमाज में शिरकत नहीं कर सकते। कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की शकी, मतलब शकावत है बेसिकली, कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के इस करम से कितना दूर हो जाता है। और वो ये ना समझे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। अरे तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में बुलाना नहीं चाहता, वो रब चाहता नहीं है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ। तो फरमाता है उनके जो सीने वो तंग कर दिए जाते हैं, कन्नमा यस्सादु फी समाई, और बिल्कुल उनके लिए ऐसा है जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो जबरदस्ती, सीढ़ियां लगा, बगैर सीढ़ी के, बगैर रस्सी के किसी को कहे आसमान पर चढ़ो, ऊपर जाओ, तो उसे नहीं चढ़ा जाता। तो इसी तरह उनके सीने भी तंग हो जाते हैं। कज़ालिका यजदुल्लाहि रिज्सा, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गंदगी में डालता है। रिज्स कहते हैं गंदगी को। कज़ालिका इसी तरह यजदुल्लाहु, अल्लाह ताला उन्हें डालता है रिज्सा, गंदगी, अलल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों पर, इसलिए कि वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह उनके दिलों को गंदा कर देता है, उन्हें इतना गंदा कर देता है कि अब वो ईमान के करीब भी नहीं जा सकते। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, और ये तुम्हारे रब की सीधा रास्ता है, सीधी राह है। कद फस्सलना आयाति लिकौमिन यज़क्करून, और हम ये आयतें मुफस्सल बयान करते हैं, खुल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए ताकि वो नसीहत कबूल करें। कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतें बड़ी वाज़ेह आयतें,
اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کو اگر بندہ صرف ایک بار کھلے دل کے ساتھ کھلے دماغ کے ساتھ بیٹھ کر سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی اگر تمہیں آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اگر اتنی واضح آیتیں بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سمجھو تمہارا سینہ بند ہو گیا، تمہارا دل سخت ہو گیا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پتھر بن جاتا ہے، اس پر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور نرمی کس چیز سے ملتی ہے؟ نرمی دیکھیں، سینہ دل سخت ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، دعائیں مانگو آنسو نہیں نکلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ آنسو نہیں نکلتے، مکے مدینے پہنچ جاؤ آنسو نہیں نکلتے۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اور دل کیوں سخت ہو جاتا ہے؟ دل سخت اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک کالا دھبا آ کر لگتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ دھبا لگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دھبا لگے اور بندہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ دھبا بڑھ کر وہ سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے لوہے پر اگر پانی لگتا ہے نا تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اس طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل پر زنگ لگ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ آج وہ بے شمار جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے لوگوں نے موت کو بھول گئے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے، کیے جاؤ گناہ، ظلم کیے جاؤ، جبر کیے جاؤ، مال جمع کیے جاؤ، مرنا ہی نہیں ہے کبھی۔ موت کو یاد رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو دل کی جو میل ہے وہ دور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔